بات پہنچ گئی بات میرے سننے والوں تک. ہاذا ہاذا یہ علی مولا ہے. اب اس کے معنی پسند نہ سمجھ لینا ہے نا. تو اب پوری تاریخ فضائل میں اور پوری تاریخ آل محمد میں کل 2 ہی تو مقام نظر آئے نا, 2 ہی تو شخصیتیں نظر آئیں جن کے لیے ہاذا کا لفظ استعمال ہوا. من کن تو مولا ہو وہ ہاذا علی مولا. اور یاد ہے میرے سننے والوں کو, بھرا ہوا مجمع تھا. ہاذا بھرا ہوا مجمع تھا. میرا نبی مسجد نبوی میں منبر سے خطبہ دے رہا تھا. اتنے میں حسین داخل ہوئے, چھوٹا بچہ حسین, چھوٹا بچہ داخل ہوا. بھرا ہوا مجمع تھا. بچہ لڑکھڑایا, گرا. رسول نے خطبہ روکا. خطبہ روکنے کے بعد اترے. اترنے کے بعد بچے کو گود میں لیا. لینے کے بعد پھر منبر پہ آئے, تلوا سہلایا اور کہنے لگے ہاذا حسین. تقریر تمام ہو گئی. فاعرفوہ وانصروہ, یہ حسین ہے, اسے اچھی طرح پہچان لو اور اس کی مدد کرنا جب یہ مدد کے لیے پکارے. ہاذا حسین فاعرفوہ وانصروہ. آ گئی نا بات حسین ابن علی تک, حسین ابن علی تک بات آ گئی نا. تو اب جملے سنتے جاؤ اور ان جملوں کو ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا. جو واقعہ نشتر پاک میں بیان کرنا چاہ رہا تھا, دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کے سب اسے بیان نہیں کر سکا. اب اس واقعے کو سنو اور مجھے اجازت دے دو. بچہ پیدا ہوا, حسین پیدا ہوا, سفید پارچے میں لپیٹ کر دیا گیا. رسول نے دیکھا جبریل آئے. جبریل نے رسول کی مٹھی میں کچھ دے دیا. رسول نے رونا شروع کیا. ماں کو خبر ہوئی, فاطمہ زہرا کو, کنیز کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر آئی اور کہا بابا کیا آپ کو اس بچے کے پیدا ہونے سے خوشی نہیں ہوئی؟ کہا بیٹی میں بہت خوش ہوں, میں بہت خوش ہوں. بابا پھر آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بیٹی نہ پوچھ تو بہتر ہے. بیٹی نہ پوچھ, تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ نہ پوچھ. کہا نہیں بابا آپ مجھے بتلائیں کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے, آپ کے رونے کا سبب کیا ہے. پھر فرمایا پیغمبر نے, پوری ذمہ داری سے مقصد کا ترجمہ کر رہا ہوں, بیٹی نہ پوچھ, تیرے لیے یہی بہتر ہے. کہا بابا میں کون ہوں؟ کہا تو میری بیٹی ہے. کہا بابا میرے حق کی قسم, میرے حق کی قسم مجھے بتلائیں کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے. ایک مرتبہ علی کو آواز دی کہ علی ذرا فاطمہ کا بازو تو تھامو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, ذرا فاطمہ کا بازو تو تھامو. کوئی سننا, 2-4 جملے سننا اور مجھے اجازت دینا. علی نے فاطمہ کا بازو تھاما. کہا بیٹی ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور خدا کا یہ پیغام لائے تھے کہ تیرا یہ بچہ جو میری گود میں ہے 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا. اور بیٹی یہ جو میری بند مٹھی ہے نا, اس کے اندر اس کے مقتل کی خاک ہے. کہا بابا بابا یہ میرا بچہ کس جرم میں قتل کیا جائے گا؟ بے ای ذنب یقتل, کس جرم میں قتل کیا جائے گا؟ کہا بلا جرم ولا ذنب, تیرے بیٹے کا کوئی جرم نہیں ہوگا, کوئی تقصیر نہیں ہوگی. کہا بابا پھر جب میرا بیٹا قتل ہوگا تو اس پر رونے والے کون ہوں گے؟ بس علی راضی محترم آپ نے گریہ کیا اور تقریر تمام ہو گئی. بابا بابا یہ واقعہ کب ہوگا؟ کہا فی زمان خالی انی وعنک وعن علی وعن الحسن. بیٹی یہ واقعہ اس وقت ہوگا جب میں بھی نہیں ہوں گا, تو بھی نہیں ہوگی, علی بھی نہیں ہوگا, حسن بھی نہیں ہوگا. شہزادی رونے لگی. کہا بابا پھر میرے بچے پر روئے گا کون؟ کہا بیٹی پرواہ نہ کر, اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد اس کے مردوں پہ روئیں گے, جس کی عورتیں اس کی عورتوں پہ روئیں گی, جس کے بچے اس کے بچوں پہ روئیں گے. یہ کہہ کر آواز دی کہ ذرا ام سلمہ کو تو بلانا. ام سلمہ آئی, آپ نے گریہ کیا. مجلس تمام ہو گئی, تمام ہو گئی. میں بس واقعے کو مکمل کر رہا ہوں, مجلس ختم ہو چکی. کہا ام سلمہ کو بلاؤ. ام سلمہ آئی. وہ مٹھی جس میں خاک تھی نا,
وہ ام سلمہ کے دامن میں کھول دی اور کہا ام سلمہ یہ میرے بیٹے حسین کے مقتل کی خاک ہے، اس کی حفاظت کرنا، اور جس دن یہ خون بن جائے نا اس دن سمجھ لینا کہ میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ ام سلمہ نے وہ مٹی ایک برتن میں رکھی، ایک شیشی میں رکھی اور رکھنے کے بعد طاق میں رکھ دی۔ زمانہ گزرتا رہا، رسول گزر گئے، علی کا زمانہ گزر گیا، حسن کا زمانہ گزر گیا، حسین عراق چلے گئے، ہے نا؟ ایک دن دوپہر کو ام سلمہ سو رہی تھی کہ خواب میں رسول کو دیکھا، گریبان کھلا ہوا ہے، بال زلفیں بکھری ہوئی ہیں، ہاتھوں پہ مٹی ہے، دامن پہ مٹی ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ کہا ام سلمہ تمہیں نہیں معلوم کربلا میں میرا حسین ذبح کر دیا گیا، ارے اس کے لاشے کے سرانے سے آ رہا ہوں۔ اب گھبرا کے جو ام سلمہ نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ شیشی میں تازہ خون جوش مار رہا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔